اب خلیفہ پھر اگر نبی کا کوئی خلیفہ اس طرح کا روحانی ہونا چاہیے تو وہ خلیفہ پھر ایسا ہونا چاہیے جس سے ہم استفادہ کر سکیں، میں بھی استفادہ کر سکوں. تو لائیں کدھر ہے وہ خلیفہ؟ علم میں جناب امیر کا، جناب امیر کے سامنے موجود نہیں نا. علم میں، جناب شجاعت میں، میری بات سنیں، بہادری میں، جنگ میں، آپ جتنے بھی صاحب سرکار یہ ساری باتیں آپ کی درست تھیں نبی الاسلام کی وفات کے وقت. میں آج پوچھ رہا ہوں کہ میں نے نبی الاسلام کے خلیفہ سے ملنا ہے، کدھر ہے وہ؟ اگر آپ کہتے ہیں وہ قبر میں ہے تو میں کہوں گا وہ اگر قبر میں ہے تو میں رسول اللہ کی قبر پہ کیوں نہ جاؤں؟ میں نے اس کی قبر پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ تو جو بخاری میں حدیث ہے نہیں، وہ بعد میں آگا، پہلے آپ ڈاکٹر کلیئر کرتے جائیں کہ مجھے تو اس خلیفہ کا فائدہ ہے کہ جو مجھے کہے کہ میں حضور کا ساتھی ہوں، یہ حضور سے میں نے سنا ہے تو یہ لو علی، یہ نوٹس بنا لو. مجھے اس طرح بھی بتانے والے 1300 سال پہلے قبروں میں جا چکے، اس کا مطلب ہے نبی کا کوئی خلیفہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کا خلیفہ آج بھی موجود ہے، قرآن. وہ جہالتاں دے سنن والے نبی کا خلیفہ ایسا ہونا چاہیے جس سے میں بھی استفادہ حاصل کر سکوں. اور لے آؤ کتھے جے خلیفہ؟ خلیفہ تو رسول لئی بے ادبی دے جملے جڑے نے استعمال کردے. انجینئر جڑا ہے نا جس ٹائم بہتیاں کو نمازاں پڑھ لیندا ہے، پھر اس تو بعد روزے رکھن تو بعد اپنے آپ نو جناب جی فالوور ویکھ کے تے پھر سمجھدا ہے کہ میں متقی پرہیزگار ہو گیا. اور پھر انسان اس ٹائم جا کے نا تکبرانہ گفتگو کردا ہے. انسان نو ویسے شرم کرنی چاہیے کہ انسان پہلے اپنی اوقات ویکھے اس تو بعد گفتگو کرے. پھر اپنی تمنا دی بندی بھی کہ جی مینوں نبی پاک دا خلیفہ ویسا ہونا چاہیے کہ جڑا نبی پاک دے نال انہیں وقت گزاریا ہوئے جو مینوں آکھے انجینئر نوٹس بنا لو، اور جناب جی ایک دم وہ نوٹس نو لکھوا دے تاکہ جی انہوں نے پتا ہوئے کہ انجینئر نے جناب جی بہت دین اسلام لئی کام کردے نے پے. تسی اے ویکھو کہ وسلموا تسلیما، او جنہاں نو تسلیم کرنا سی درود والیاں دی اینو معرفت کوئی نہیں. جس ٹائم معرفت کوئی نہیں، انہاں دے فرمان نے پڑھے کوئی نہیں، وہی اپنی کتاباں جڑیاں نے پڑھ کے ابن سیرین دے جناب جی شوق نال نے پڑھ چھڑیا ہے. کابل اخبار دیاں جنیاں گلاں نے انہیں پڑھ چھڑیاں نے. ابن اسحاق دا جنہ کچھ ہے انہیں او پڑھ چھڑیا ہے. او سارے انہاں دے جو کچھ انہاں نے لکھیا او پڑھ چھڑیا، نہیں پڑھیا تے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے فرامین نے او انہیں نہیں پڑھے تے پھر آخر تے انہوں سمجھ آ گئی جی قرآن پاک جڑا نا وہی امام ہے. تو ایسے مذہب اے اللہ یاری نو اسی سننے ہیں کہ ایک ہی بیان کر دینے قرآن پاک امام ہو سکتا ہے یا اصل امام جڑے نبی پاک دس کے گئے نے او کون ہے؟ اب تعصب کی وجہ ہے، بات ہے تعصب کی کہ اگر آپ حقیقت مان لیں، جو ہی آپ نے مان لیا حدیث ثقلین تو پھر ابوبکر اور عمر اور عثمان کی خلافت تو چلی گئی، سب خلفاء کی خلافت چلی گئی، باطل ہو گئی اور وہ دشمن خدا بن گئے. تو اس لیے کیونکہ اس کا لازم اس بات کا لازم جو ہے، اس بات کا جو نتیجہ ہے حدیث ثقلین کی اگر آپ تصدیق کریں وہ بہت باری ہے، ثقیل ہے، آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ آپ کا مذہب باطل ہے. تو اس لیے وہ بات نہیں مانتے. وَإِلَّا حدیث ثقلین ثابت ہے. پھر یہ بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، صرف قرآن کو بنایا. اور قرآن میں نے آپ کو دکھایا آج میری آپ بات، قرآن تو جمع بھی نہیں تھا، قرآن کسی کے پاس تھا بھی نہیں. قرآن پہ تو اس زمانے میں ان کے وفات کے فوراً بعد تو سخت اختلاف تھا قرآن میں. تو اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں کہ انہوں نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، اور ایک ایسی چیز کو جانشین بنایا جو بالکل بکھری پڑی ہے، انہوں نے خود اس کو بھی جمع بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اور قرآن مجید امام کا کام نہیں کرتا، قرآن مجید امام کا کام نہیں کرتا. قرآن مجید ایک کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک قرآن مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہم چومتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، رکھتے ہیں اس کو. قرآن مجید دشمن سے جہاد نہیں کرتا. قرآن مجید زکوٰۃ اغنیاء سے لے کر فقراء میں تقسیم نہیں کرتا. قرآن مجید لوگوں میں ان کے نزاع کو حل نہیں کرتا. قرآن مجید حد جاری نہیں کرتا. قرآن مجید اختلافات میں کون حق ہے کون باطل ہے وہ اس کو نہیں بتاتا، کون حق ہے کون باطل ہے. ہر ایک قرآن سے استدلال کر سکتے ہیں. اور یہ سب امام کا کام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات انجام دے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کسی کو امام نہیں بنایا تو وہ سب باتیں جو میں نے قبح استخلاف میں بیان کیا، قبح عدم استخلاف میں، کہ اگر کسی کو آپ جانشین نہیں بناتے ہیں تو کتنا ظلم ہے امت پر، وہ سب لازم آ جاتی ہیں. اگر مولوی اسحاق آ جاتے ہیں نا، وہ میرے پروگرام کو دیکھتے لیکن وہ ان کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یقین جانے مولوی اسحاق جو دوسرا علماء دیکھتے ہیں اتنے زیادہ، وہ بھی دیکھتے اور میرے پیچھے بات کرتے کہ بھئی یہ اس کی بات غلط ہے، اس کی بات، لیکن سامنے آ کر ان سوالات کا جس طرح میں طرح کرتا ہوں اس کا کبھی جواب نہیں دے سکتے. وہ آج مولوی اسحاق بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی یہ حالت ہوتی. ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، ان باتوں کا جواب رد کسی کے پاس نہیں ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین نہیں بنایا تو اس کا مطلب اللہ نے جانشین نہیں بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادتی کی ہے اس امت کے ساتھ، اور اس امت کو حیرت میں ڈال دیا ہے، اس امت کو اختلاف میں ڈال دیا ہے، اور سب بدعتوں کا سبب بن گیا ہے. تو بہرحال یہ بہت ہی بری بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ، اور پھر یہ کذب ہے، پیغمبر نے بنایا انی تارک فیکم من ان ختم به لن تضلوا بعد ابدا، اگر ان کی پیروی کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، یہ اس کی کئی اسانید میں نے آپ کو دکھائے ہیں، ابھی مزید اسانید باقی ہیں اس کے دکھانے کے. اوکے، تو یہ دیکھیں، یہ مسئلہ بہت باری ہے عزیزو کہ کوئی شخص اعتراف کرے کہ بھئی میرا طریقہ باطل ہے اور تسلیم ہو جائے کہ نہیں
میں اعتراف کرے کہ بھئی میں جس طریقے سے آ رہا ہوں وہ باطل ہے، دلیل حجت برہان کسی اور بات کو ثابت کر رہی ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. لوگوں نے بھئی کتنے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام سے لڑائی کیا، تو محمد علی مرزا صاحب اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے. ان کے دل میں صحابہ کے لیے محبت ہے، ابو بکر عمر کے لیے محبت ہے، اور وہ دلیل کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک تعصب کے بنا پر وہ حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتے، حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، صرف وجہ یہی ہے. انشاءاللہ وَإِلَّا اگر ہوتا نا، تو اگر دلیل ہوتی تو ادھر بہت سارے لوگ آ جاتے، کہتے کہ حدیث ثقلین ادھر یہ نہیں ہے، اس کی دلالت یہ نہیں، ہم پہ الزام لگاتے، بات کرتے، کوئی آنے والا کوئی بھی نہیں. اگر اجازت دیں گزارش کر دوں. جی فرمائیے. یہ اچھا ہو گیا کہ آپ نے یہ بات فرما دی، کیونکہ آج ہی تقریباً دوپہر کے وقت میں نے آپ کی یہ تمام جو تھی نا ڈسکشن، یہ میں نے انجینئر صاحب سے ڈسکس بھی کی تھی فون پہ نا، جی تو ای میل بھی کی تھی، اس میں آپ کو بھی سی سی میں رکھا ہوا تھا، میں نے وہ حوالہ جات پیش کیے تھے. انجینئر صاحب نے اس میں یہ موقف دیا. پہلے تو میں نے ان سے یہی جو آپ نے روایت پیش کی نا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی حسن اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ یہ لاجک مانگ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اہل تشیع کا تو بلیف یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی نس قطعی دے دی ہے، اور امامت کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. تو حسن اللہ یاری صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ یہ پتہ کر کے بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے نزدیک یہ موقف ہے کہ انہوں نے کسی کی نس نہیں فرمائی، تو آپ اپنا بھی تو موقف بتاؤ نا. تو انجینئر صاحب نے مجھے یہ جواب دیا تھوڑا سوچ کر، انہوں نے کہا حسن اللہ یاری صاحب کو یہ جواب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نس نہیں فرمائی، یہ ہمارا موقف ہے، لیکن دیگر تمام انبیاء کرام جو نس فرماتے تھے نا، حسن اللہ یاری صاحب سے یہ پوچھیں کہ وہ کیا کسی غیر نبی کے لیے بھی کبھی فرمائی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہسٹری میں جو ہماری معلومات ہے وہ یہی ہے کہ ہر نبی کے بعد یا تو اس کا بیٹا ہوتا تھا یا کوئی اور شخص بھی اگر وہ ہوتا نبی تھا. تو وہ کہتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہوگی نا، تو اس کے یہ انجینئر صاحب کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہو گئی تو اس کے بعد کوئی شخص نبی نہیں تھا، تو قرآن ہی ان کا وسیع بن گیا، قرآن ہی ان کا جانشین بن گیا، قرآن ہی ان کا نائب ہو گیا، اور آج بھی کہتے ہیں قرآن ہی ہے اور قیامت تک قرآن ہی رہے گا. کیونکہ کہتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد تو اہل تشیع و حسن عشری کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اب ان سے رابطہ ممکن نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ بیسیکلی تو قرآن ہی لوگوں کے گھروں میں ہے نا، تو کہتے ہیں بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنا وسیع بنایا، اور وہ کہتے ہیں میں نے اس پہ اپنا ایک لیکچر ریکارڈ بھی کرایا، وہ بلکہ آپ کو میں بھیج بھی دوں گا لنک، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو موقف ہے. میں نہیں کہہ رہا صحیح ہے یا غلط ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں تھا، ہو سکتا ہی نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو اپنا نائب نہیں بنایا، اور یہ ان کا موقف ہے. اس پہ آپ کی کیا علمی رائے ہے سر؟ دیکھیں بھائی صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نسبت دینا، اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا یہ نہیں کیا، وہ دلیل ہونی چاہیے، وَإِلَّا یہ کذب ہے، افتراء ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ باعث خلود فی النار ہے، جہنم میں ہمیشہ رہنے والی بات ہے. تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی کہا ہے کہ قرآن میرا خلیفہ ہے، تو حدیث دکھائیے، وہ حدیث دکھائی کہ فرمایا کہ قرآن ہی میری جانشین ہے. اگر قرآن ہی ان کی جانشین ہونی تھی، تو جیسے میں نے اپنے پہلے تقریر میں عرض کیا تھا نا کہ ان کے وفات کے وقت تو قرآن جمع ہی نہیں تھا، قرآن تو متفرق تھا. زید بن ثابت کی تو یہی حدیث ہے کہ کہتا میں نے کہیں پتھر سے، کہیں وہ پتے سے، کہیں درخت کے شاخے سے، اور کہیں لوگوں کے سینوں سے میں نے وہ قرآن جمع کیا. قرآن تو متفرق تھا. اگر قرآن کسی کتابی صورت میں اس طرح ہوتی نا کہ یہ قرآن ہے بھی تو کوئی بات تھی. قرآن سب متفرق ان کے وفات کے وقت. دوسری بات. تیسری بات، اگر قرآن کافی ہوتا کہ ان کا خلیفہ تو ابو بکر کا خلافت بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو بکر گیا سقیفہ بنی ساعدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شرکت نہیں کیا، تدفین میں شرکت نہیں کیا، نماز میں شرکت نہیں، نماز بعد میں کہتے ہیں پڑھا ہے اس نے، اچھا شرکت نہیں کیا. کیوں کیا؟ کہتا ہے اتنا بڑا امت کے لیے اتنا بڑا ڈینجر ہے. کیوں ڈینجر ہے بھائی؟ کیوں ڈینجر؟ کہتا ہو امت کو خلافت کی، خلیفے کی ضرورت ہے. اگر قرآن ہی خلیفہ ہے تو ابو بکر نے اپنے آپ کو کیوں خلیفہ کہا؟ اس کو اب وہ انصار کے ساتھ سقیفہ بنی ساعدہ میں جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت جب وہ ان کے وفات کا وقت آیا ہے تو عمر کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کوئی حدیث تو ہے نہیں کہ قرآن ہی میرے بعد خلیفہ ہے. اگر فرمایا ہے تو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو. حدیث جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت کی، انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعد ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیت. قرآن اور اہل بیت کو بولا ہے. اور کیونکہ اس زمانے میں قرآن کسی کے پاس نہیں تھا، صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس، باقی لوگوں کے پاس کچھ آیتیں یاد تھیں، آیتیں متفرق آیات تھیں لوگوں کے پاس. یہ بھی جو کہا ہے کہ
کہ میرے بعد تم قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرو، تو یہ بھی در حقیقت مثلا اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ فلانے کتاب کے پاس رجوع کرو، وہ کتاب صرف ایک شخص کے پاس ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس شخص کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس سے مانگو. تو وہ حدیث ثقلین بھی قرآن کی طرف جو بھی ارجاع دیا ہے وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف ارجاع دیا ہے. اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کون؟ میں اب یہ حدیث ثقلین بہت وسیع باب ہے تو میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا. وہ حدیث ثقلین ایک مقام پہ انہوں نے جو کہا ہے وہی حدیث غدیر ہے. حدیث غدیر پہ وہ ہاتھ بھی اٹھایا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کا حدیث ثقلین کے فوراً بعد، اور کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا سردار کا بھی معین کیا تھا کہ میرے بعد جو جس اہل بیت علیہ السلام کی طرف تم نے رجوع کرنا ہے وہ کون ہے، وہ بھی بتایا تھا. تو یہ بات کہ قرآن خلیفہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھائی یہ اس کے خلاف یہ اتنے خلیفے بنتے گئے ہیں، خلافتوں پہ جنگیں ہوئی ہیں، تو یہ کیا ضرورت تھی کسی کی؟ کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ابو بکر خود کہتا ہے خلیفۃ الرسول، اپنے آپ نے اس نے جانشین بنایا. تو یہ تو کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی حدیث تو نہیں کہ میرا جانشین ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو کہلوایا، حالانکہ آپ کے بقول قرآن تھا وہ نہیں. میرے دوستو، تورات، زبور، انجیل وہ کسی نے کدے انہوں نے بھی خلیفہ آکھیا کہ جناب جی وہ بھی خلیفہ سن؟ اس طرح اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر قرآن پاک بھی خلیفہ نہیں، کیونکہ پچھلے جننے انبیاء نے انہوں نے 12 جانشین ہوندے سن. رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ٹائم اپنے 12 جانشین دا انہوں نے اعلان کیتا ہے، تو اس ٹائم بھی تسی اگر غور نال سمجھو ساریاں گلاں، اللہ نے عقل اس لیے نہیں دتی کہ بندہ اپنے فالوور کٹھے کردا رہے، اپنے جناب جی اس دنیا دا مال کٹھا کردا رہے، اپنی گڈیاں کٹھیاں کردا رہے، اس لیے نہیں ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے علی شان تے قرآن پاک تے غور فکر کرنا سی. جدوں رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 جانشین دا جناب اعلان کر دین پے، تے اوتھے بھی شور شرابے علی تانوں حدیثاں تانوں ملن گیا، اوتھے لوکاں نے کوئی شور شرابہ کیتا. پھر جس ٹائم رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک دے بارے چ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے درود سانوں کس طرح پڑھنا چاہیے، تے آپ سرکار نے اپنے آپ نو اور اپنی آل نو وچ پایا. اور جس طرح تسی درود ابراہیمی پڑھدے ہو تانوں پھر ادوں بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ جنہاں ہستیاں تے درود جنہاں نے زندگی چ گناہ نہیں کیتے، کیا ساڈے رہبر و رہنما او ہونے چاہیے نے یا او بادشاہ سلامت جڑا مال دنیا لئی انہوں نے اپنی بادشاہتاں سنبھال لیاں نے، اور اسی ساڈے لئی رہبر و رہنما او بن جان. انتہائی غور فکر اسی کراں گے اسی تاں بچ سکنے ہاں. انجینئر علی مرزا پویں آندا ہے کہ جناب جی میں علمی کتابی ہاں، لیکن کتاباں دے وچ بھی اگر علمی کتابی اگر ہوندا تے کتاباں دے وچ تحریر ہے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں تواڈے لئی 2 گراں قدر چیزاں چھوڑے جا رہا، قرآن پاک تے اہل بیت. یہ اہل بیت دا اس طرح فرادہ ضرور ذکر کر دیندا ہے لیکن انہاں کولوں دین نہیں لینا چاہندا. اور میرے حساب نال اگر میرے دوستو کوئی بھی بندہ جڑا اہل بیت دے فرامین نو ذرا غور نال پڑھ لوے، یقین مان لو او دی زندگی بدل سکدی ہے. اے اسی ایگزامینیشن ہال وچ ہاں، اور اے ایگزامینیشن ہال وچ جننے کہ او ساڈے فرمان ساڈی مدد کر سکدے نے، ساڈی زندگی چ بہنا اٹھنا کھلونا، ایون کہ کسی منگن والے نو پیسے دینا، یقین مان لو ہر کم وچ انہوں نے ساڈے لئی ہدایت لئی بہت ساریاں چیزاں نے. لیکن اگر کوئی انسان استفادہ حاصل کرنا چاہندا ہے تے ضرور اہل بیت دے فرمان پڑھے، او دی زندگی بدلے گی. اور اگر اس دنیا تے رہ کے اہل بیت دے نال او توسل نہیں کر سکدا، انہاں دے نال رابطہ نہیں رکھ سکدا، انہاں دے فرمان نہیں پڑھنا چاہندا، پھر جنیاں مرضی بندہ نمازاں پڑھدا رہے، حج کردا رہے، عمرے کردا رہے، انتہائی خطرناک کام ہے. کیونکہ مودت جنہاں لئی منگی گئی ہے انہاں نال بندہ کنڈ کر چھڑے اور اپنی مرضی دے اپنی خواہش دے جناب جی او خلیفے ڈھونڈدا رہے، پھر او دی اپنی بدقسمتی ہے. دوستو انشاءاللہ میں نویں ویڈیو دے نال پھر حاضر خدمت ہونا. بہت شکریہ.